بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حارث محاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اور تیسری صدی ہجری کے صوفیاء کرام میں سے 243 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور تمام جو تصوف کی امہات الکتب ہیں اس میں آپ کے واقعات، حیات مبارک اور تعلیمات موجود ہیں۔ آپ نے روحانی کمال کے لیے، باطنی تزکیہ کے لیے اور ترقی کے لیے 2 چیزوں کا بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اگر ان 2 چیزوں پر اے بندے تو خود عمل پیرا ہو تو ان 2 کے اثرات کی وجہ سے اور ان 2 کی برکات کی وجہ سے اور ان 2 کے فیض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقی معاملات خود بخود درست کرتا جائے گا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت شیخ ابو عبد الرحمن السلمی سے سنا، فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن علی الطوسی سے سنا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر الخلدی سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے ابو عثمان البلدی سے سنا، اور وہ فرماتے تھے کہ حارث محاسبی فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مراقبہ اور اخلاص ان 2 چیزوں کے ذریعے اپنا باطن درست کر لیا، اللہ اس کے ظاہر کو مجاہدہ اور اتباع سنت سے زینت بخش دے گا۔ یعنی جو اپنے باطن کو مراقبہ اور اخلاص ان 2 چیزوں پر اپنا باطن قائم کر لے گا۔ مراقبہ کیا ہے؟ غور و فکر، متوجہ اللہ ہونا، متوجہ الرسول ہونا، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا تصور رکھنا، اور اس تصور کو وقت کے ساتھ ساتھ پختہ سے پختہ تر کرتے جانا۔ یہ بات بالکل ایگزیکٹلی یہی بات فتوح الغیب میں، فتح الربانی میں حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کی طرف متوجہ ہے۔ روحانیت یہ ہے کہ بندہ اس توجہ کا ادراک اپنے اندر پیدا کرے کہ ہاں میرا رب میری طرف متوجہ ہے۔ یہاں بھی معاملہ یہی ہے کہ ادراک اور تصور کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں حضوری۔ تو سب سے پہلی بات ہے مراقبہ، اور تمام اکابر صوفیہ اس کی ضرورت اور اہمیت پر متفق ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ آپ فرماتے ہیں 13 سال مراقبہ میں رہا اور مراقبہ سے سارے فیض پایا۔ تو گویا پہلی چیز جو حضرت حارث محاسبی نے بیان فرمائی وہ مراقبہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں مراقب رہنا، غور و فکر کرنا، خاموش رہنا، متوجہ اللہ رہنا۔ اور دوسری چیز اخلاص، ہر معاملے میں اخلاص، اللہ کی بارگاہ میں عبادات میں اخلاص، لوگوں کے ساتھ معاملات میں اخلاص، اور ہر چیز کا اصل مطمع نظر اللہ کی رضا ہو۔ یہ اخلاص بن جاتا ہے۔ پھر جب مطمع نظر اللہ کی رضا ہو، کام آپ جو بھی کر رہے ہیں تو پھر یہ اخلاص ہو جاتا ہے۔ تو مراقبہ اور اخلاص، آپ فرماتے ہیں جو بندہ ان 2 پر قائم ہو گیا، پھر ان 2 پر قائم ہونے کا فیض یہ ملتا ہے کہ اس کا پورا ظاہر مجاہدہ، اتباع سنت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رنگ چڑھتا ہے کہ پھر مجاہدہ نفس کی طرف بھی وہ خود بخود جاتا ہے، اور پورے کی پوری شخصیت اتباع سنت کے رنگ میں بھی رنگی جاتی ہے۔ یہ پھر اس کی برکات ہوتی ہے۔ تو حضرت حارث المحاسبی آپ کے نزدیک روحانی ترقی کے 2 ستون ہیں، 2 سیڑھیاں۔ پہلی سیڑھی مراقبہ اور دوسری سیڑھی اخلاص۔ اس کو باندھ لیں پلے، مراقبہ اور اخلاص۔ تھوڑی دیر رات کو سونے سے پہلے یا جب بھی ٹائم ملے، غور و فکر اپنی نفسانی حالت پر، اپنی خرابیوں پر، اپنے گناہوں پر، اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کے غضب کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے پر، یہ مراقبہ ہے۔ اور دوسری چیز اخلاص، تمام معاملات میں مطمع نظر مخلوق کے لیے عمل نہ کیا جائے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ یہ 2 چیزیں جب بنتی ہیں تو ایک کامل روحانی انسان بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔